السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برداشت کرنا سیکھے، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے۔ عربی زبان میں برداشت کے لیے حلم اور صبر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میں جب اس موضوع کے اوپر غور کر رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ برداشت اس ہستی کی ہے جو سب سے بڑی ہے، جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمعوه يدعى له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم۔ الصادق المصدوق علیہ السلام کی تو باتوں میں ہی بڑی خوشبو ہوتی ہے، ایک مہک ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے بڑھ کے برداشت کسی میں نہیں ہے۔ کیسے؟ یدعى له الولد، زمین اس کی ہے، آسماں اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، تخلیق اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، بندے اس کے ہیں، زبان اس نے دی ہے۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ نے بیٹیاں بنائی ہیں، لیکن وہ ایسا برداشت والا کہ جب صبح اٹھتے ہیں وہ ان کو عافیت بھی دے رہا ہوتا ہے اور ان کو رزق بھی دے رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کائنات اگر قائم ہے تو اللہ کی اس صفت کے ساتھ قائم ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ کے لاکھویں کروڑویں حصے کے لیے بھی اگر اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں کو برداشت نہ کریں اور ان کے اوپر صبر کا، عافیت کا، معافی کا، عفو کا، ستر پوشی کا، مغفرت کا، مہربانی کا اور فضل و کرم کا اظہار نہ کریں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسانوں کی حرکات کی وجہ سے اگر اللہ انسانوں کا مواخذہ کرے تو انسان تو بہت بات کی بات، اس کرۂ ارضی کے اوپر کوئی جاندار چیز بھی باقی نہ بچے۔ کیسی برداشت ہے اس کی، کیسا صبر ہے اس کا، کیا عظمت ہے اس کی۔ اچھا، ہم لوگ ایک دوسرے کو اس وجہ سے بھی برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ماضی سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ
کہ یہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے یہ کتنا خطا کار ہے، تو ممکن ہے آپ کے دل میں احترام باقی نہ رہے، یا احترام کم ہو جائے، یا بالکل ہی ختم ہو جائے، یا وہ نفرت میں بدل جائے۔ اگر مجھے علم ہو جائے میرے سامنے بیٹھے ہوئے سفید داڑھیوں والے بزرگ، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے میرے نوجوان بیٹے اور پردہ میں تشریف فرما بہنیں اور بیٹیاں کس قدر خطا کار ہیں، 24 گھنٹے کی ان کی ڈائری اگر میری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو ممکن ہے میں کسی کے سامنے بات تک کرنا اس کی جسارت نہ کروں اور پسند نہ کروں۔ اے اللہ تیری برداشت کے کیا کہنے ہیں، ہماری زندگی کے پل پل سے واقف ہے اور پھر بھی ہمیں برداشت کرتا ہے۔ صبحوں سے شاموں سے، دوپہروں سے راتوں سے، خلوت سے جلوت سے، بچپن سے لڑکپن سے، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے سے، میری زندگی کا کون سا گناہ ہے جو میرے رب سے مخفی ہے اور وہ جانتا نہیں ہے، وہ سب کچھ جان کر بھی برداشت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی صفت حلم بیان کی تو قرآن مجید میں یہ کہا علیم حلیم، سب کچھ جان کر بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس لیے بھی برداشت کر لینا چاہیے کہ بعض دفعہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ غلبہ نہیں ہوتا، وہ قوت نہیں ہوتی کہ ہم پوری طرح سے انتقام لے سکیں۔ اللہ کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، وہ سب طاقتوں کے باوجود برداشت کرتا ہے۔ اللہ کی صفت حلم کا ایک اور عظیم پہلو یہ بھی ہے جسے قرآن مجید نے دو ٹوک بیان کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام مبارک ہے اس نام کے اندر بھی ایک معنی ہے، اس نام کے اندر ایک صفت بھی ہے، اس نام کا تقاضا بھی ہے، اور جب دو نام اکٹھے ہو جائیں تو دو ناموں کے اکٹھے ہونے سے اس کے اندر ایک تیسرا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ایک نام غنی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اللہ کا ایک نام حلیم ہے کہ وہ حلم والا ہے، برداشت والا ہے، حوصلے والا ہے اور بڑے ہی حوصلے والا ہے۔ اور ان دونوں کو جب اللہ کے قرآن نے جمع کر کے بیان کیا غنی حلیم، تو ایک تیسرا معنی پیدا ہو گیا، اسے دنیا میں کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ اس وجہ سے برداشت کر جاتے ہیں کہ بندہ تو بڑا خطرناک ہے لیکن کیا کریں، مجھے اس کی ضرورت ہے، برداشت تو کرنا پڑے گا نا، باس ہے نا، کچھ تو سہنا ہی پڑے گا۔ اے اللہ تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں، غنی حلیم، پوری کائنات سے بے نیاز ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کے حوالے سے ایک اور حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے جس کو دعاء الکرب کہا جاتا ہے، غم کی دعا، دکھوں کا مداوع، غموں کا علاج، پریشانیوں کے لیے، زخموں کے لیے مرہم۔ وہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اس دعا میں اللہ کی صفت علم کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا گیا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سب سے عظیم ہے اور سب سے زیادہ برداشت کرتا ہے۔ برداشت کرنا سیکھیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفت بھی کمال ہے، نمایاں صفات میں سے صفت ہے برداشت، صبر، حوصلہ، ٹھہراؤ۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے تو ہر پیغمبر کی یہ صفت بتائی، اور امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصمت الحسن والاقتصاد والتؤدہ جزء من 64 جزءا من النبوہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا گیٹ اپ،
باوقار لباس اور ظاہری ڈیل ڈول میں انسان کا اچھا ہونا، باوقار ہونا اور ٹھہراؤ کا ہونا اور میانہ روی کا ہونا، اللہ نے اسے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ بنایا ہوا ہے۔ برداشت کی صفت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ اس بیٹے کی صفت کیا ہوگی؟ میں قرآن کی عظمت پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جناب ابراہیم سے بیٹا دیتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایسا بیٹا دوں گا جو حوصلے والا ہوگا۔ بشرناہ بغلام حلیم، حوصلے والا ہوگا، برداشت والا ہوگا، صبر والا ہوگا، تحمل والا ہوگا۔ ابراہیم میں تمہیں ایسا بیٹا دوں گا۔ میرے بوڑھے باپ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو خصوصاً جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر حوصلے والے اولاد کی کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ برداشت کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ کسی کافر کے اندر بھی پائی جاتی ہو تو یہ صفت اللہ کو پھر بھی اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے شخص سے کہا تھا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والاناء، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ کو ان خوبیوں سے بہت پیار ہے، اللہ ان خوبیوں سے محبت کرتا ہے، الحلم والاناء، برداشت اور ٹھہراؤ، جلدی بازی نہ کرنا، اودم نہ مچانا، بات بات پہ آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ حضرات برداشت کرنا سیکھیے۔ آج کی اس ملاقات میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ برداشت کرنا کہتے کسے ہیں؟ عربی زبان میں اسے صبر کہا جاتا ہے اور صبر کی ایک قسم ہے الحلم، تحمل اختیار کرنا، برداشت اختیار کرنا۔ صبر کا لفظ اتنا جامع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس قدر زیادہ تعلیمات دی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ العصر نہیں سنا لیتے تھے۔ ملاقات کرتے، الوداع ہوتے، ملاقات کے وقت یہ پڑھتے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بلا شبہ بڑے خسارے کے اندر ہیں۔ اس خسارے سے وہی بچے ہوئے ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر اور برداشت کے بارے میں نصیحت کرتے رہے۔ افسوس اس وقت یہ ہے کہ جس دین میں برداشت کی تعلیم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اس دین کے ماننے والوں میں عدم برداشت کے رویے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ بات بات پہ آپے سے باہر ہو جانا، ایک چھوٹی سی ناراضگی پہ طلاق دے دینا، معمولی پریشانیوں پہ حوصلہ ہار کے اپنے ہی بیٹوں کی گردن پہ چھریاں چلا کے ان کو ذبح کر دینا، والدین کا اولاد کو گھر سے باہر نکال دینا اور اولاد کا کبھی خود ہی گھر سے باہر نکل جانا، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کا ایسا ماحول کہ قتل کے باقاعدہ فتوے جاری ہونا اور ایک دوسرے کی گردن اڑانے کو بعض اوقات ثواب قرار دے دینا، یہ وہ مظاہر ہیں جو اس معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں جس معاشرے کو اللہ حوصلے والا دیکھنا چاہتا تھا، صبر والا، تحمل والا، ٹھہراؤ والا، برداشت والا دیکھنا چاہتا تھا۔
یہ کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے. صبر تو ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدھا دین ہی صبر، برداشت، حوصلے اور ہمت کے اندر رکھا ہوا ہے، بس اس کے نام بدل جاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ ہے، وہ آپ کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور آپ اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، تو صبر اور برداشت کی اس قسم کو پاک دامنی اور عفت کہا جاتا ہے. اگر آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور آپ ان کو برداشت کر جاتے ہیں، اس قسم کو خصوصاً صبر کہا جاتا ہے. میدان جنگ کے اندر آپ دشمن کے سامنے نبرد آزما ہوتے ہیں، تلواریں لگتی ہیں، تیر چلتے ہیں، زخم لگتے ہیں، خون کے فوارے پھوٹتے ہیں اور آپ حوصلے سے کھڑے رہتے ہیں، تو صبر اور برداشت کی اس قسم کو شجاعت اور بہادری اور اقدام کہا جاتا ہے. گویا کہ صبر اور برداشت دین کی ایک ایسی تعلیم ہے جو مختلف زندگی کے مرحلوں میں اللہ نے اس کو مختلف کیفیات کے حساب سے مختلف نام دیے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مصیبت پہ صبر کرنا بعض دفعہ آسان ہوتا ہے اور خوشی پہ صبر کرنا اس پہ مشکل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مصیبت ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا، آپ کے اوپر آ ہی گئی تو آپ نے صبر کر ہی لیا یا کرنا ہی پڑا، کرنا ہی پڑے گا. اور جو غیر معمولی خوشی ملتی ہے، غیر معمولی قسم کے انسان کو اختیار ملتا ہے، غیر معمولی اقتدار ملتا ہے، غیر معمولی قسم کا منصب ملتا ہے، غیر معمولی قسم کا مال ملتا ہے، غیر معمولی قسم کی دولت ملتی ہے، غیر معمولی اولاد ملتی ہے، غیر معمولی بیوی ملتی ہے، غیر معمولی اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی ڈیزگنیشن مل جاتا ہے، تو اس پہ صبر کرنا بعض دفعہ مصیبتوں پہ صبر کرنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اس وقت زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار غلط طریقے سے کرتے ہیں، اپنی جوانی کا اظہار غلط طریقے سے کرتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار غلط طریقے سے کرتے ہیں. اس وقت بھی برداشت ہونی چاہیے، اور اس وقت برداشت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خوشی کے اندر اختیار میں، اقتدار میں بھی آپے سے باہر نہ ہو. وہ اپنے آپ کو لمٹس میں رکھے، ایک خاص دائرے کے اندر رکھے، اور اپنے آپ کو اصول اور ضابطے کا پابند رکھے. گویا برداشت میں بنیادی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ضبط النفسی، کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے. دوسری چیز ہے ترک الغضبی، کہ آپ غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتے. تیسری چیز ہے العفو عند القدرہ، جب آپ کو طاقت ملتی ہے تو آپ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ وہ آپ کو آپے سے باہر کر رہے ہوں اور آپ کے حوصلے کا امتحان لے رہے ہوں، تو آپ ان حالات میں بھی، مصائب و پریشانی اور مشکلات میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے اور خاص دائرے کے اندر ہی رہتے ہیں. اسے اور اس کے مجموعے کو برداشت کہتے ہیں. اور رمضان کا پورا مہینہ، اس کا ایک اہم مقصد برداشت کی ٹریننگ ہے. دین اسلام کی بہت ساری تعلیمات کا بھی ایک مقصد ہمارے اندر برداشت اور حوصلہ پیدا کرنا ہے. خصوصاً وہ مقامات میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں جہاں برداشت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں یا ہم سے حالات کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے محسوس ہوتا ہے کہ سب سے مشکل برداشت کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کے نظریاتی مخالف ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، وہ ملحد ہوتے ہیں،
وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، وہ بے ایمان ہوتے ہیں۔ نظریات میں اختلاف ہوتا ہے، نظریات کے اندر ہم آہنگی یہ پیار محبت کا قربت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب نظریات کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو پیار محبت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ایسے لوگوں کو بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ وہ مشرک ہیں پرلے درجے کے، صرف مشرک ہی نہیں ہیں، دشمن بھی ہیں۔ صرف دشمن ہی نہیں ہیں، لمحہ بلمحہ ہر وقت اظہار ثانی کا سوچتے بھی رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے زندگی میں کئی مواقع ایسے دیے ہیں کہ بدلہ لینے کا بڑا خوب موقع آیا ہے، وہ بدلہ بھی لینے کا موقع بھی آیا ہے کہ فرشتہ سامنے آن کھڑا ہوا ہے اور یوں اشارہ بس چاہیے، اور دیکھو میں ان دو پتھروں کے درمیان میں اس طائف کی وادی کو کچل کے رکھ دوں گا۔ اور دشمن بھی وہ ہیں جنہوں نے شہر انور پہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی ہے، اور دشمن بھی وہ ہے جس نے اپنے ڈیرے سے دنیا داری کا بھی خیال نہیں کیا، بات سنی بھی نہیں، اور اپنے اوباشوں کو پیچھے لگا کے دھکے دے کے باہر نکال دیا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا کیا حوصلہ ہے، کیا صبر ہے، کیا حلم ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں تو ان کی نسلوں ہی سے کوئی اللہ کو ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے وہ موقع بھی دیا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، مغلوب ہیں، مفتوح ہیں، ایک ایک تلوار سے ایک ایک بندے کی گردن آسانی سے اتاری جا سکتی ہے، لیکن آپ وہاں بھی ایسی برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، بدلے لینا تو دور کی بات ہے، میں تو بدلے میں ایک لفظ بول کے تمہیں ڈانٹنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ کتنی بڑی سنت ہے یہ، کیسی اخلاقی صفت ہے یہ، کیسی عظیم سنت ہے یہ، اخلاق کی کیسی معراج ہے یہ، حوصلے کی کیسی اٹھان ہے یہ، کہ دنیا اس کے سامنے بونی سی نظر آتی ہے، چھوٹے قد کے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے دنیا کے لوگ اس امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آپ نے نظریاتی مخالفین کو نہ صرف یہ کہ برداشت کیا، آخری حد تک برداشت کیا ہے۔ یہ نظریاتی مخالف ہی نہیں ہے، نظریاتی مخالف بھی ہے، منہ سے میٹھا بھی ہے، اندر کا کوڑا بھی ہے۔ اس کے سینے کے ایک ایک کونے کے اندر امام کائنات کی دشمنی بھی چھپی ہوئی ہے، حسد بھی چھپا ہوا ہے۔ صرف چھپا ہی نہیں ہوا، پوری زندگی اظہار بھی کرتا رہا ہے۔ اور کمینہ صفت ایسا ہے کہ اس نے تو ہماری ماں جی کو، پیغمبر کے گھر والی کو بھی معاف نہیں کیا ہے، اس پہ بھی زبان لمبی کھینچ لی ہے، اور اللہ نے برات کا اظہار کیا ہے، اور آج اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جناب عمر کہتے ہیں آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی تم معافی مانگو، تم معافی مانگو یا نہ مانگو، 70 مرتبہ بھی مانگو، میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ 70 سے اوپر معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ دیکھیے نظریاتی جو مخالفین ہوتے ہیں، انسان تو وہ ہوتے ہیں، کیا ہم نے ایک معاشرے میں اکٹھے نہیں رہنا ہے؟ آپس میں جینا کیسے ہے؟ سوشل لائف کیسے اختیار کرنی ہے؟ اس کے اندر جینا کیسے ممکن ہے اگر آپ کے اندر برداشت نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور آپ ایک ایک شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں؟
مسئلہ ہمارے دین کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری غلط تربیت کا ہے، مسئلہ ہماری اخلاقیات کا ہے، مسئلہ ہماری کم ظرفی کا ہے۔ یہاں تو برداشت کا یہ عالم ہے، اخلاق کا یہ عالم ہے، حوصلے کا یہ عالم ہے، ہمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک پڑوسی یہودی بچہ ہے، اور یہودی آپ کے سب سے بڑے مخالف ہیں، ایک یہودی کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حال پوچھنے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، سراہنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں الہ مانتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، کہ تمہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نظر آتا بھی ہے؟ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ بے شک یہودی ہے، وہ بھی کہہ بیٹھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، اطیع ابا القاسم، بیٹے آج قاسم کے ابو کی بات مان ہی لیں۔ کلمہ پڑھتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ برداشت سے ایسے ایسے معجزے بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ ہے، میت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ تو یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں الیست نفسا، یہودی ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ کیا انسان نہیں ہے؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ گھبراہٹ کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن غم کے اس موقع پہ انسانی ہمدردی کے پیش نظر اور غم کی وجہ سے، موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے، قبر کی یاد کی وجہ سے، آخرت کی پریشانی کی وجہ سے گھبراہٹ کا ایسا ماحول ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس یہودی کی میت کو دیکھ کر بھی گھبراہٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہودی ہے تو جواب دیتے ہیں انسان نہیں ہے۔ ذرا اب ہم اپنی سوسائٹی کی طرف بھی نظر دوڑا لیں۔ یہ تو وہ نظریاتی مخالف ہیں جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں۔ شریعت نے ان کی 3 قسمیں کر دی ہیں۔ دیکھیں یہ اعتدال ہے، حسن ہے۔ ہماری شریعت میں برداشت کے حوالے سے بھی جامع تعلیمات ہیں۔ برداشت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے غیر اسلامی تہواروں میں ہم شرکت کریں۔ برداشت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا جس پروگرام میں کہہ رہے ہوں اس کے اندر ہم کیک کاٹنے کے لیے پہنچ جائیں اور ہمارے پیٹ کے اندر مڑور اٹھ رہے ہوں کہ گویا ہم بھی اس شرک کے عقیدے میں بالکل تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے تو ایک طبقہ ایک انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اور دوسرا طبقہ دوسری انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک طبقہ اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان پہ قتل کے فتوے جاری کر دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ اس انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، اسے برداشت نہیں کہتے، اسے بے غیرتی اور بے حمیتی کہتے ہیں کہ اس میں توحید کی غیرت، ایمان کی غیرت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی ختم ہو جاتی ہے اور شرک کی مجلس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور ان کی باطل تہواروں کے اندر حصے دار بن جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی الاسلام نے فرمایا جو کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے پھر وہ میرا نہیں رہتا، وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ درمیان کا رویہ ہے۔ ان کی غلط رسومات میں ہم شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا دین ہمیں روکتا ہے۔ ان کے غلط تہواروں میں، ان کے غلط عقائد پہ علمی انداز سے، سائنٹیفک طریقے سے، مدلل طریقے سے ان کی تردید تو کی جا سکتی ہے، لیکن پھر ان کی اقسام ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو عزتوں کے لٹیرے ہیں، حربی ہیں، جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی وار چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، ان کو حربی کافر کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے برداشت یہی ہے کہ امت مسلمہ میں جہاد کا جذبہ ہو اور وہ حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہوں۔ وہاں برداشت جہاد ہے اور شجاعت ہے، بہادری ہے۔ کچھ وہ ہیں
جن کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے حلیف ہیں، تم ہمارے حلیف ہو. جیسے مثال کے طور پہ اس دور میں چائنا ہے، بے شک غیر مسلم ہیں لیکن ہمارے ملک کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے. وہ دنیا داری کے لحاظ سے ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، ان کو معاہد کہا جاتا ہے. ایسے کسی کافر کے اوپر تلوار اٹھانا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اتنا ناپسند ہے. آپ نے فرمایا من قتل معاہدہ، جو کسی ایسے کافر کا خون لے لیتا ہے جس کا میری امت کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی ٹریٹی اور کوئی ایگریمنٹ چل رہا ہوتا ہے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، اللہ میرے اس امتی کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا. مسلمان اپنے وعدے کا پاسدار ہوتا ہے. تیسرا وہ کافر ہے جو ہمارے ملک میں ہے، اسے ذمہ کہا جاتا ہے. ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہماری سوسائٹی اسے یہ عہد نامہ دے چکی ہے کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. آج کے اس دور میں پاسپورٹ دینے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے، اور آج کے اس دور میں آئی ڈی کارڈ دینے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا تمہارا آپس میں ایک معاہدہ ہے. ٹھیک ہے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر جینا ہے، ایک معاشرے کے اندر اکٹھے رہنا ہے. جیسے پاکستان کے اندر عیسائی رہ رہے ہیں، پاکستان میں سکھ رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر دوسری کمیونٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، نان مسلم لوگ رہ رہے ہیں. ان کی بھی جان، ان کا مال، ان کی عزت مسلمان کے لیے قابل احترام ہوتی ہے. پھر آتے ہیں اس طبقے کی طرف جہاں ہماری برداشت بالکل آپے سے باہر ہو جاتی ہے. وہ مسلمان جن کے اور ہمارے آپس میں فقہی اختلافات ہیں. میں بالکل کلوز دائرے کی طرف آگے آنا چاہ رہا ہوں. وہاں ہماری برداشت بالکل ہی آپے سے باہر نظر آ رہی ہے. ہمارا دین ایک طرف سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے اور پیسفل سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، ایک طرف تو دین اسلام اس قدر زیادہ ہمارے اندر وسعت ظرفی پیدا کرتا ہے، نظریاتی پختگی بھی اپنی جگہ پہ ہو، نظریاتی پختگی بھی اپنی جگہ پہ ہو، لیکن معاشرے میں جینا کیسے ہے اس کا بھی سلیقہ انسان کو آتا ہو. اسی کو سمجھنا ہی تو دین ہے، اور اس کے اندر بیلنس قائم کرنا یہی تو انسان کی بصیرت کا امتحان ہوتا ہے. نہ انسان مداہنت کی طرف چلا جائے اور بالکل اپنے نظریات پہ کمپرومائز کرنے والا ہو جائے، اور نہ دوسری انتہا پہ کھڑا ہو جائے. اس سے پتہ ہو کہ کس موقع کے اوپر کیا رویہ اور کیسے اختیار کرنا ہے، کیا ری ایکشن اور کیا رد عمل دینا ہے، کہاں پہ جہاد کرنا ہے یہ بھی اسے پتہ ہو، کہاں تلوار اٹھانی ہے یہ بھی اسے پتہ ہو، کہاں رد کرنا ہے یہ بھی اسے پتہ ہو، کہاں انسانی ہمدردی کرنی ہے یہ بھی وہ جانتا ہو. اور ہاں جہاں بات ہی اپنے مسلمانوں کی ہو اور ان کے اندر فقہی اختلافات ہوں، ہم تو اپنے مسلمان چھوڑ اپنے فرقوں کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو ایک فرقے کے اندر بھی اتنی تقسیمیں ہو گئی ہیں کہ ایک فرقے اور مسلک کو بھی تنظیموں میں بانٹ دیا گیا. تنظیمیں پھر آگے مختلف ٹولیوں میں بٹ گئیں، مختلف ٹولیاں پھر اپنے اپنے ایک خاص دائرے کے اندر بٹ گئیں، اور اتنی بٹ گئیں ہم نے وہ منظر بھی دیکھے. آپ کو یاد ہوگا یہ اجتماعی دعا کرواتا ہے، ہم نہیں کرواتے، ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا تم نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے، تم کون ہوتے ہو دعا کروانے والے؟ وہ کہتا جی میں کرواتا ہوں. پھر ان نمازیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، اور پھر بے نمازوں میں مسجد میں داخل ہو کے نمازیوں کی صلح بھی کروائی. یہ منظر آپ کو یاد ہوں گے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ جینے کے کیسے انداز ہیں؟ کیا معاشرے میں ایسے جیا جاتا ہے؟ اور اس طرح سے ایک پرامن معاشرہ تو دور کی بات ہے، ایک مسجد کے اندر بھی کیا اس انداز سے رہا جا سکتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف دو صحابہ کے آپس میں جو فقہی اختلافات تھے
ان کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے صرف ایک صحابی کے دیگر صحابہ سے فقہی طور پر 100 مسائل میں اختلاف تھا۔ جہاں شعور ہوگا وہاں اختلاف ہوگا، جہاں آپ سوچیں گے وہاں اختلاف ہوگا۔ انسان بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جب قرآن و سنت پہ بھی بے شک اکٹھے ہو جائیں تو سمجھنے میں تو اختلاف ہوگا، فہم کے اندر تو اختلاف ہوگا۔ گزشتہ رمضان کی بات ہے، ایک شخص مجھ سے سوال پوچھتا ہے کہ جو وتر کی دعا ہے یہ رکوع سے پہلے کرنی ہے یا رکوع کے بعد کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کے کرنی ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی ہے؟ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، کیا ایک ہی مکتب فکر کے اندر اس میں اختلاف رائے نہیں ہے؟ یہ کہنا آسان ہے کہ قرآن و سنت پہ سب جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے جمع ہو بھی جائیں تو کیا قرآن و سنت کے سمجھنے میں ایک دوسرے عالم کا ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اور ہے بھی تو یہاں برداشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مخالف رائے ہے اس کو کچھ ویٹیج دیں، اس کا کچھ احترام بھی کریں، اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ہم کہیں سارے ٹھیک ہیں، یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ ہم کہیں میرے علم کے مطابق یہ مسئلہ ایسے ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ فہم ہے، دوسرے عالم کی یہ رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ اتنے بڑے بڑے مسائل کے اندر اختلاف تھا، خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں وہ قرآن و سنت پر ہی تھے، اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بھی بعض دفعہ فہم مسائل کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے کے علاوہ کہیں عصر کی نماز نہ پڑھے۔ صحابہ کا قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں عصر کا نماز وقت ہوا، وقت اب جانے لگا، ختم ہونے لگا۔ اب صحابہ کا آپس میں اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ کا ایک گروہ کہنے لگا کہ آپ کا مطلب تو یہ تھا کہ اتنی جلدی تم نے جانا ہے کہ عصر کا وقت تمہیں بنو قریظہ کے محلے میں ہو۔ دوسرا فریق کہنے لگا نہیں، آپ نے کہہ دیا ہے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں ہی پڑھنی ہے، کہیں اور نہیں پڑھنی۔ عصر کی نماز کا وقت جاتا ہے تو جائے، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوبے، جب تک ہم اس محلے میں نہیں پہنچیں گے عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اختلاف تو ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف تھا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے جس نوجوان نے کسی بچی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اس بے حیائی کی وجہ سے اب آپس میں ان کا نکاح حرام ہو گیا ہے۔ وہ وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس نے اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کیا ہے، اب اس کی توبہ یہی ہے کہ جہاں اس کو شیطان لے کے گیا تھا اس راستے سے واپس آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رائے رکھتے تھے کہ نہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، وہ ان کے لیے منع تھا۔ اب وہ توبہ ہی تو کر رہے ہیں کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، جائز راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو حرام کی وجہ سے حلال تو ناجائز نہیں ہوا، حلال تو ان کے لیے نکاح حلال ہے، پہلے بھی تھا اب بھی تھا۔ میں مسئلہ نہیں سمجھا رہا، اختلاف رائے میں برداشت سمجھا رہا ہوں۔ دادا کی موجودگی میں بھائی وارث ہوں گے کہ نہیں، چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں تھا، اس میں صحابہ کا اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رائے رکھتے تھے کہ رکوع کے کرتے ہوئے ہاتھوں کو یوں جوڑ کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا ہے،
اور وہ سختی سے اس رائے کے اوپر عمل پیرا تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اور ان کا بیٹا جناب عبداللہ بن مسعود کا شاگرد تھا۔ جب انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے بیٹے نے رکوع میں جب گیا تو یوں اپنے ہاتھ جوڑ کے دو گھٹنوں کے درمیان میں کر لیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے، اللہ کے پیارے نبی ہمیں ایسے ہی حکم دیتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنے الفاظ کہے کہ اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحم فرمائے، پہلے ایسے حکم ہوتا تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، ان کے علم میں نہیں ہے۔ اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ نے گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھنے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو اختلافات کے اندر بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے جب ہمارے گھریلو معاملات ہیں، وہاں بھی بعض دفعہ اصل میں اسی نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایک مسئلے کو ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اختلاف ہو جانا ایک فطری چیز ہوتا ہے، جہاں اکٹھے رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اور یہ اس قدر فطری ہے۔ آج کی سحری کے اندر اگر آپ کی ماں اور آپ کا باپ آپ کے دسترخوان کے ٹیبل پہ بیٹھ کے پوچھ لیتے کہ بیٹا آج کیا پکانا ہے، تو اپنی اپنی رائے کے مطابق آج آپ کا بھی اختلاف ہو جاتا۔ ایک بچہ کہتا مجھے بھنڈی پسند ہے، دوسرا کہتا مجھے گوشت پسند ہے، تیسرا کہتا مجھے پراٹھا پسند ہے، چوتھا کہتا مجھے فلاں چیز پسند ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں اور ان کی آپس میں کوئی برداشت نہ رہے، اور وہ اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپس میں لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیں؟ جس طرح سے اللہ نے ہماری سوچ کو مختلف بنایا ہے، شکل کو مختلف بنایا ہے، ایسے عقل کو مختلف بنایا ہے، رنگت کو مختلف بنایا ہے، پسند کو مختلف بنایا ہے، جس طرح اللہ نے ہماری آنکھوں کو، آواز کو، ہاتھوں کو، شناخت کو، ایک ایک چیز کو، دوسرے سے ایک ایک شخص کو، دنیا کی اربوں کی آبادی میں سے کوئی شخص بھی دوسرے کی طرح 100% ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بے نہیں جیسے ہماری شکلیں 100% ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ہماری سوچیں بھی 100% ایک جیسی ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ حضرت صاحب اگر یہ چاہیں گے کہ میرے گھر کے اندر مجھ سے کوئی اختلاف رائے نہ کرے، اب یہ شوہر نامدار اگر یہ چاہے گا کہ میری بیوی ایک ربڑ کے سٹیمپ کی طرح 100% میری ہی طرح ہو جائے، اور اس کی بیوی اگر یہ چاہے گی کہ میرا شوہر 100% میری ہی طرح ہو جائے، اور بھائی اگر چاہے گا کہ میرا بھائی 100% میری طرح ہی سوچے، تو اس کا یہ سوچنا اور اس کا یہ نقطہ نظر بجائے خود ایک بے وقوفی ہے۔ فطرت نے ایسے ہمیں نہیں رکھا ہے، اور اس میں کائنات کا حسن ہے۔ اب اس اختلاف کو دل کے اندر پال لینا، دل کے اندر سنبھال لینا، یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھنا، ایک دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو پازیٹیو لینا اور اس کو نیگیٹو معنی کے اندر نہ لینا، اس میں کیڑے نکالنے کی بجائے سوچنا کہ ممکن ہے اس کی رائے میں کوئی بہتری ہو۔ اسی کو تو مشاورت کا عمل کہا جاتا ہے، اور مشاورت کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا پسند ہے کہ جس پیغمبر پہ وحی نازل ہوتی تھی اس پیغمبر سے بھی اللہ کہتا تھا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ لے لیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور جب آپ بھی مشورہ لیتے تھے تو صحابہ کی رائے مختلف ہو جاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں گے، حکمت کا تقاضا ہے، اور کچھ جوان کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، عورتوں کی طرح مدینے میں رہیں، دشمن حملہ کر لے تو آگے سے دفاع کر دیں، مدینے سے باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ اختلاف تو فطری چیز ہے، اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اختلاف کے باوجود آپس میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھا جاتا ہے، اور اس کو پازیٹیو لیا جاتا ہے، اس حد تک پازیٹیو لیا جاتا ہے۔ پھر اپنے رویے کے اندر کچھ حوصلہ، ہمت اور برداشت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ برداشت کرتے رہتے ہیں، اس سے بڑا برداشت کا صلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہمیں یاد تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔
اور بعض دفعہ یہ برداشت صرف چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ چند منٹ کی بات ہوتی ہے، اور بعض دفعہ چند ہفتوں کی بات ہوتی ہے۔ وہ چند منٹ، وہ چند گھنٹے، اور وہ چند ہفتے، اور وہ چند مہینے جو آپ برداشت کر لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا اور پوری زندگی میں بھی اس کا میٹھا پھل کھاتے رہتے ہیں، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی میٹھا پھل کھاتے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ چند منٹ کی عدم برداشت، چند گھنٹوں کی عدم برداشت پوری زندگی اتنی تلخ کر دیتی ہے۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس کی عمر 50-60 سال کی تھی، 50 کی تھی، اس کے بال بھی سفید تھے، اور اس کی بیٹی آ کے شکوہ کرتی ہے، میرے خاوند نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، میرے خاوند نے میرے ساتھ ایسے کر دیا۔ اس کے پاس گھر میں پسٹل تھا، وہ پکڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور اپنے داماد کو دکان پہ بیٹھے ہوئے کو یوں گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے روڈ کے اوپر گولیاں لگا کے اس کی لاش کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھے کہ اس کی بیٹی بیچاری بیوہ ہوئی، اور اس کے اپنے ہی نواسے یتیم ہوئے۔ وہ خود جیل میں پہنچا اور اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی دور ہوا، اور جیل کے اندر ہی اس کی موت بھی واقع ہوئی۔ چند لمحوں کی عدم برداشت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو برداشت کرتے رہے، حوصلہ کرتے رہے، اور چند سالوں کے بعد ان کی وہی دشمنیاں، ان کی وہی نفرتیں، ان کی وہی غلط فہمیاں ایسی محبتوں کے اندر بدلیں، ایسی محبتوں کے اندر بدلیں کو ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرنے لگے۔ اسی لیے تو آپ سے پوچھا گیا تھا، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعوننی، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے ٹوٹتے ہیں، واعطیہم ویحرموننی، میں ان کو دیتا ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں دیتے، واحلم عنہم، میں ان کی بڑی برداشت کرتا ہوں، ویجہلون علیہ، وہ میری کوئی غلطی کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انک اذا تصفہم الملہ، وہ خود ہی پھر ذلت اٹھا رہے ہیں اور ان کے منہ میں راکھ جا رہی ہے۔ ولن یزال لک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، جب تک تو اس رویے پہ قائم رہے گا، اللہ کی طرف سے مددگار تیرے ساتھ رہے گا۔ اور گھر میں تو اللہ کے پیارے نبی کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ آخری 5 منٹ کے اندر ہم اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہیں۔ اتنی برداشت، اتنا حوصلہ، اتنا ظرف کہ آپ تشریف فرما ہیں ہماری ایک ماں جی کے گھر میں، اور ہماری دوسری ماں جی کوئی اسپیشل ڈش بنا کے بھیج دیتی ہیں۔ جب اس ماں جی کو پتہ چلتا ہے گھر میرا ہے، باری میری ہے، بیٹھے میرے پاس ہیں، اور اس کی یہ جرت کہ میرے گھر میں یہ اسپیشل ڈش بنا کے بھیج رہی ہے، ایسا غصہ آتا ہے کہ وہ جو پیالہ لے کے آیا تھا نا خادم، یوں اس کے اوپر ہاتھ مارتی ہیں، وہ نیچے کرتا ہے اور پیالہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے پیالے کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے پیالے کے ٹکڑے اکٹھے کر کے سمیٹتے ہیں، اور سمیٹ کے ماں جی سے کہتے ہیں کہ تم اب نیا پیالہ اس کی جگہ لاؤ، نیا پیالہ اس گھر میں صحیح سلامت بھیج دیتے ہیں۔ بس اتنی ہی بات کہتے ہیں، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ امام کائنات ہیں، امام کائنات ہیں، علیہ الصلوات والتسلیمات، اللہ ان پہ کروڑوں اور بے انتہا رحمت نازل فرمائے۔ یہ برداشت کیسے آئے گی؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، آپ ارادہ تو کریں کہ برداشت کرنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برداشت کرنے سے آئے گی۔ الحلم بالتحلم، برداشت تب آئے گی جب آپ تکلف کر کے، اپنے اوپر زبردستی کر کے چیزوں کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت کریں۔ پہلے آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں صرف اس بات کے اوپر
کہ یوں آج نمک مرچ تیز کیوں ہے، تو ایک دن اس کو برداشت کر لیں، اگلے دن بھی برداشت کر لیں۔ آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر کہ یہ میری مرضی کے خلاف کیوں ہے، اس کو بھی برداشت کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ برداشت کرنا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ پھر آپ کو برداشت کرنا آئے گی۔ بالکل ایسے ہی پہلے دن جب میں نے گاڑی ڈرائیو کی نا، تو میرا وہ سکھانے والا بھی بیچارہ میری طرح اناڑی تھا، تو میں نے بریک پہ پاؤں رکھنا تھا اور ریس پہ پاؤں رکھ دیا اور گاڑی سیدھی نالے میں گر گئی۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ میں حوصلہ ہار جاتا۔ میں نے کہا نہیں، سیکھنا ہے۔ تو پھر ٹریننگ لیتے رہے، کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ آٹومیٹیکلی ہمارے ہاتھ وہیں لگنے لگے جہاں لگنے چاہیے۔ جب ریس لگانی تھی تو ریس پہ پاؤں خود ہی پہنچنے لگے، جب بریک لگانی تھی تو بریک پہ پاؤں خود ہی پہنچنے لگے۔ جس طرح ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، رویے بھی زندگی میں ایسے ہی آتے ہیں، ان کو بار بار اپنانا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تبھی آتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بس کوئی وظیفہ بتا دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پہلے پریکٹس کریں، پھر ساتھ وظیفہ بھی پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعا بھی کر لیں، اللہ مجھے حوصلہ دے، مجھے ہمت دے، مجھے برداشت دے، میرے اندر وسعت ظرفی پیدا کر، اے اللہ مجھے اچھا اخلاق دے۔ دعا بھی کریں، ساتھ پریکٹس بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ برداشت تو ایک چیز کو نہیں کرنا اور صرف دعا پہ گزارا کرنا ہے، تو ایسے تو برداشت نہیں آئے گی۔ یہ تو دعا کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ برداشت کرنے سے آئے گی۔ شروع کرتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ برداشت سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھ لیں۔ امام جعفر رحمہ اللہ کے اس قول پہ عمل کریں، التمس لاخیک 70 عذرا۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ 70 وجوہات خود ہی اپنے ذہن میں اس کی ڈھونڈ لیں۔ ممکن ہے یہ وجہ، ممکن ہے یہ وجہ، ممکن ہے یہ وجہ، ممکن ہے یہ وجہ، 70 وجوہات کی فہرست آپ نے بنا لی ہے، پھر بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے ایسے کیوں کیا، تو امام جعفر فرماتے ہیں آپ پھر کہیں لعل لہ عذرا لا اعرفہ، ممکن ہے کوئی ایسی وجہ ہو میں جانتا نہیں ہوں۔ اچھی سوچ رکھیں، چیزوں کو پازیٹیو لیں۔ تیسری اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ عدم برداشت اس وقت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جب وہ صرف غلطی پہ اتنا فوکس کرتا ہے کہ اس ایک غلطی سے زندگی کی 30 سال کی قربانیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ 20 سال کی تھی جب میرے گھر میں آئی اور 40 سال اس نے گھر میں گزارے۔ اب 60 سال کی عمر میں طلاق کا کوئی مطلب بنتا ہے، اور 70 سال کی عمر میں سپریشن کی کوئی آپ ریزن یا وجہ آپ پیش کر سکتے ہیں؟ صرف ایک وجہ کہ ایک تو غلطیوں کے اوپر ہم نے ان کو اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا، اور شیطان نے اس کی ایک دو غلطیوں کو ہمارے ذہنوں پہ اتنا سوار کر دیا۔ شوہر کے دماغ میں بیوی کی غلطیاں، بیوی کی سوچوں میں شوہر کی ایک دو غلطیاں اتنی بڑی کر کے پیش کر دیں کہ وہ ایک غلطی تو یاد رہی اور 99 جو خوبیاں تھیں وہ ہم بھول گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو اس کو پسند نہیں ہے تو ایسی بھی ہوں گی جو اس کو پسند ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی راز فاش کر دیا، بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ صحابی کہنے لگے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا انہو قد شہید بدرا، تم جانتے نہیں ہو یہ تو بدری صحابی ہے، یہ تو بدری صحابی ہے۔ ہماری عدم برداشت تو اتنی ختم ہو چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے عدم برداشت کہ ہم تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اخلاق پہ رحم فرمائے، ہم تو جنت البقیع میں لیٹے ہوئے صحابہ کی قبریں اکھیڑ کے ان کے اندر سے بھی کیڑے نکال رہے ہیں، کیڑے نکال، اور رمضان کے اندر بھی۔ اور وہ جنہوں نے اپنے جسموں کو احد کے میدان میں لٹا دیا تھا اور 70-80 زخم کھا لے تھے، ہم تو ان کو بھی قبروں کے اندر سے نکال کے ان کے اوپر مقدمے دائر کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے اور بد تہذیبی ہے اور بدتمیزی بھی ہے۔ آئیے
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، بہت ساری باتیں رہ گئیں، کچھ ہم نے کہہ لیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا کرنا، اس سے بھی برداشت پیدا ہوتی ہے، اور غصے پہ کنٹرول کا طریقہ سیکھنا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، کوئی اپنی سوچ کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کریں، ان چیزوں سے بھی انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس موضوع پہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔